یہ ان بزرگوں کا تقویٰ تھا۔ صورتاً اور سیرتاً حضور امین و شریعت اعلی حضرت کی یادگار، حضور مفتی اعظم کی یادگار۔ چنانچہ ایک مرتبہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر الگ الگ جگہوں پر قل شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن اس فقیر کی تمنا تھی جن کا عرس منایا جا رہا ہے ان کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر قل شریف کی فاتحہ پڑھی جائے۔ میری نیت تو یہی تھی، حالانکہ حضور امین شریعت خاندان اعلی حضرت کے ایک عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے۔ آپ چاہتے تو اپنی الگ ایک قل شریف کی محفل سجا لیتے، لیکن حضور امین شریعت بھی خود اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے اور پائین کی طرف کھڑے ہو کر قل شریف کی فاتحہ پڑھنے لگے۔ میری نگاہ حضرت پر پڑی، دل باغ باغ ہو گیا۔ جن کی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے ان کی یادگار چلے آئی ہے۔ تو میں نے اعلان کیا وہاں پر، اے لوگو، تم نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا ہوگا، اور بعض لوگوں نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان دونوں بزرگوں کی نشانی آج ہمارے پاس جلوہ فرما ہے۔ حضور امین شریعت کے چہرے کو دیکھو تو اعلی حضرت یاد آ جاتے ہیں، حضور امین شریعت کے چہرے کو دیکھو تو حضور مفتی اعظم یاد آ جاتے ہیں۔ جب یہ اعلان میں نے کیا تو جتنے لوگ بارگاہ میں کھڑے تھے جانتے نہیں تھے حضور امین شریعت کو، یا جانتے بھی ہوں گے تو توجہ نہیں کی اس طرف، لیکن اس فقیر نے توجہ دلائی تو اب عوام کا ہجوم تھا کہ حضرت سے ملنے کے لیے امٹ پڑا۔ کہ بزرگوں کی شان ہے کہ صورتاً بھی بزرگوں کی طرح ہیں اور سیرتاً بھی بزرگوں کی طرح ہیں۔ حضور تاج الشریعہ سے بڑی گہری نسبت آپ کو اور رشتہ بھی ہے، لیکن ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ کا پروگرام ہم نے حیدرآباد میں رکھا تھا، کیونکہ اس وقت شہر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ سب نے طے کیا کہ منتظمین نے کہ نایاب فنکشن ہال جو شالی منڈے پر ہے، کافی بڑا فنکشن ہال ہے، تو اس میں حضرت کا جلسہ رکھا جائے۔ تیاریاں چل رہی ہیں روز بروز۔ اب پروگرام کا دن آیا تو مجھ فقیر نے حضور تاج الشریعہ کو فون کیا کہ حضور آپ کی آمد کے ہم سب منتظر ہیں، سارے جلسے کے انتظامات ہو چکے ہیں اور استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں، آپ کس وقت وہاں سے نکل رہے ہیں؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فوراً فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ساری تیاریاں ہو گئی، اعلان ہو گیا، پوسٹر چھپ گئے، بینر لگ گئے، اب حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا۔ میرے پوتروں کا یا نواسوں کا عقیقہ ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں۔ ہم نے کہا حضور ہم تو آپ سے کچھ عرض نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ تشریف لائیں تو کرم نوازی ہوگی آپ کی، بہت بہتر ہوگا، عوام بے چین ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے ایک جملہ فرمایا، اگر آپ کے نواسوں کا عقیقہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ بزرگوں کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ میں بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اب فونوں کا سلسلہ جاری ہوا تو ہندوستان میں جتنے بھی اہم شخصیتیں ہیں جو حضور تاج الشریعہ سے قریب رہتے ہیں ان سب سے فون کروایا تاج الشریعہ کو کہ حضور آپ حیدرآباد کے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے۔
سب کو یہی جواب دے رہے میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ 250 فون اس زمانے میں جبکہ سیل فون کی سہولت نہیں تھی، لینڈ لائن فون چلتا تھا، اس فون سے 250 فون کیے گئے. کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی شخصیتوں نے آپ سے معروضہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے سب کو جواب دیا میں نہیں جا رہا ہوں. ہوتے ہوتے یہ بات حضور امین شریعت تک پہنچی. حضور امین شریعت تاج الشریعہ کے سمدی بھی ہوتے ہیں. خاندانی رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن سمدی بھی ہیں. تو حضرت سلمان میاں صاحب کے شاید بچوں کی عقیقے کی تقریب تھی، حضور امین شریعت کے شہزادے. ہم پریشان ہو گئے، سب کی آنکھیں تر ہو گئی آنسوؤں سے کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا. آخرکار یہ اطلاع حضور امین شریعت کو پہنچی. علامہ سکندر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت کا پروگرام حیدرآباد میں تھا، لیکن حضرت عقیقے کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں. تو حضور امین شریعت نے فرمایا حضور تاج الشریعہ سے کہ آپ حیدرآباد چلے جائیں تو بہت بہتر ہوگا. جیسے ہی یہ جملہ حضور امین شریعت نے فرمایا، قسم وحدہ لا شریک کی، حضور تاج الشریعہ جو اب تک منع کرتے رہے سب کو، لیکن حضور امین شریعت کی بات کو نہیں ٹالا. فوراً آپ نے سفر شروع کیا اور رات کے وقت رات کی فلائٹ سے آپ حیدرآباد پہنچے. بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ سامنے والا سننے پر تیار ہو جاتا ہے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک